سر ایک اور شوگر سکینڈل ہر سال جو ہیں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت شوگر مافیا کے سامنے لیٹ جاتی ہے. اب چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی, اب ہمیں چینی کی ضرورت ہے, قیمتیں آسمان کو چھو گئی ہیں. تو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ نوید قمر صاحب کا تھا کیونکہ وہ ٹریڈ منسٹر تھے. مطلب لٹرلی بلیم گیم ہو رہی ہے کیونکہ یہ فیصلہ تو اسی سی میں ہوتا ہے نا. پرائم منسٹر صاحب نہ چاہتے تو یہ فیصلہ ہی نہ ہوتا, پھر چینی مافیا جیت گیا. میں اسی سے تھا جی, یہ ایشو لایا گیا تھا پچھلی گرمیوں میں. جی, سندھ کے ایکسپورٹرز نے کہا کہ ہمارے پاس سرپلس ہے اور ہم ایکسپورٹ کر کے تقریباً مجھے یاد نہیں ہے نمبر 200 150 200 ملین ڈالر کما سکتے ہیں. تو اس وقت آپ کو پتا کہ بڑی شارٹیج ہے فارن ایکسچینج کی, اس کو کنسیڈر کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ سرپلس کتنا ہے, اس کو ویریفائی کر لیں اور مارکیٹ بھی دیکھ لیں کیونکہ سبسڈی نہیں ملے گی. ماضی میں سبسڈی کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز کم تھیں, سوری وہ پرائسز کم تھی تو آپ کو سبسڈی دے کر ایکسپورٹ کرنی پڑتی تھی. تو اس وقت پرائسز زیادہ تھیں, انہوں نے کہا یہ پرائس زیادہ ہے پھر بھی ویریفائی کر لیں. اس کے بعد مفتہ صاحب فائنانس منسٹر نہیں رہے, ڈار صاحب آ گئے, پھر وہاں پر یہ ایشو آیا. تو ایک پورا اس میں ایک دو دفعہ میٹنگ میں کنسیڈر ہوا, پھر ایک فیصلہ ہوا کہ ہاں ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے ایک سرٹن اماؤنٹ کی, اور بفر سٹاک بھی رکھا جائے, اور ساتھ ساتھ اس کو مانیٹر کیا جائے کہ جب اگر انہوں نے شاید 3 لاکھ ٹن مانگا تھا جو بھی ہے تو 1/3 ابھی ہم الاؤ کریں گے, پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, ایکسپورٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی, پرائس پہ کیا امپیکٹ آتا ہے, اس کو مانیٹر کریں گے اور پھر اجازت دیں گے. پھر کوئی مہینے 2 بعد وہ رپورٹ آئی تو پتہ لگا کہ ایکسپورٹ ہوئی نہیں. اچھا, وہ کر نہیں سکے. تو یہاں پر اس کے بعد پھر میں نے ای سی سی میں نہیں گیا, میں نے ریزائن کر دیا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے, لیکن اس سے نوید قمر صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ای سی سی کنسیڈر کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک, یعنی اگر فیصلہ ہوا ہوگا جو کہ آپ کی پھر غیر موجودگی میں, آف کورس ای سی سی نے کیا فیصلہ ہو چکا تھا ایکسپورٹ کا, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تک ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تھی. اس کا پورا میکنزم بنا تھا کہ بفر سٹاک ہوگا, اگر قیمت بڑھی تو یہ ریلیز کر دیا جائے گا, سپلائی مارکیٹ میں بڑھا دی جائے گی, اور ساتھ ساتھ دیکھا جائے گا کہ ایکسپورٹ کے کیا ایفیکٹس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنی قیمت بڑھ گئی اس عرصے میں, کیونکہ اس وقت جب یہ معاملہ آیا تو تقریباً 90 روپے کے قریب چینی کی قیمت چل رہی تھی مارکیٹ میں. ابھی تو آلموسٹ جی 100. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا, وہ کیا ہوا, وہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک انڈیویجول یعنی نوید قمر صاحب کی ذمہ داری یہ نہیں ہے, اور نہ اس نہیں نہ وہ یہ سمری لاتے ہیں, یہ وہ نہیں لاتے. یہ میرا خیال ہے جو آپ کی فوڈ سیکورٹی کی منسٹری ہوتی ہے وہ لاتی ہے. جی, نوید قمر صاحب کامرس کے انچارج تھے. جی, ان کا کام امپورٹس تھا کہ اگر امپورٹ کرنی پڑے شوگر تو وہ امپورٹ کریں. تو اس میں ساری چیز کو دیکھنا پڑے گا, لیکن میکنزم بنایا گیا تھا, ای سی سی نے میکنزم بنایا. لیکن اس میکنزم پہ عمل کلیئرلی نہیں ہوا نا بھائی صاحب, ورنہ تو یہ نہیں ہوا. میں نے بتایا ایک میٹنگ میں مانیٹرنگ ہوئی, اس کو آئی رپورٹ آئی, انہوں نے کہا جی ایکسپورٹ ہوئی نہیں ہے تو ابھی ہم نیکسٹ جو ٹرانچ ہے وہ ہم نہیں ان کو الاؤ کریں گے, پہلے یہ ایکسپورٹ کر لیں پھر وہ کریں. لیکن اس فیصلے کی کلیکٹیو ذمہ داری اسی سی پر آتی ہے, پوری حکومت کو, پیپلز پارٹی کو بھی, نون لیگ کو بھی, سب کو لینی چاہیے. جی ای سی سی میں اپروول ہوتی ہے, پھر وہ فیصلہ کابینہ میں جاتا ہے, پھر وہ اپروو کرتے ہیں, پھر یہ کام ہوتا ہے. یہ ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہوتی. اقبال صاحب شاید کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کو سمجھے نہیں ہیں. ٹھیک.